السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ سخاوت کے فضائل۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں قرآن و حدیث کے اندر راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی ترغیب اور اسے روک کر رکھنے پر اس قدر وعید وارد ہوئی ہے کہ انہیں دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت سے زائد مال و دولت پاس رکھنے کی چیز ہے ہی نہیں، لیکن سرمایہ دارانہ نظام کی نحوست اور لوگوں کے اندر حد سے بڑھی ہوئی حرص و ہوس کی وجہ سے آج بہت سے لوگ حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر زیادہ سے زیادہ مال و دولت اکٹھا کرنے کے چکر میں اپنے اوپر عائد حقوق و واجبات سے بھی اکثر غافل نظر آتے ہیں، جبکہ بعض حضرات سوچتے رہتے ہیں کہ آخر عمر میں راہ خدا میں خوب خرچ کریں گے۔ حالانکہ اس طرح کے متعدد عبرتناک واقعات دیکھنے میں بارہا آئے ہیں کہ ہارٹ اٹیک یا ایکسیڈنٹ ہو جانے کا یا فالج پڑ جانے کی وجہ سے مال خرچ کرنے کی مہلت تو قضا وصیت کرنے کی فرصت بھی نہ مل سکی۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ تحریر کر دی جائیں جن میں راہ خدا میں مال و دولت خرچ کرنے کی بہت ہی زیادہ ترغیب دی گئی ہے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر صبح 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والوں کو ان کا بدل عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ مال کو روک کر رکھنے والوں کے مال کو برباد کر دے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، پس جو شخص سخی ہوگا وہ قیامت کے دن اس کی کسی ٹہنی کو پکڑ لے گا، پھر وہ ٹہنی اس کو چھوڑے گی نہیں یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کر دے گی۔ اور بخل و کنجوسی دوزخ میں ایک درخت ہے، پھر جو شخص بخیل و کنجوس ہوگا وہ قیامت کے دن اس درخت کی کوئی ٹہنی پکڑ لے گا تو وہ ٹہنی اسے چھوڑے گی نہیں یہاں تک کہ اسے جہنم میں داخل کر دے گی۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا صدقہ دینے میں جلدی کیا کرو کیونکہ بلا اور مصیبت صدقہ سے آگے نہیں بڑھتی، یعنی صدقہ نکالنے سے بلا و مصیبت بحکم خداوندی دفع ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی، یعنی صدقہ کی برکت سے بے شمار بیماریاں اور آفتیں دفع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے مال و دواؤں کی قیمت اور ڈاکٹروں وکیلوں کی فیس میں صرف نہیں ہوتا۔ نمبر 5، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو شخص اپنی پاکیزہ حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پاک کمائی سے نکالا ہوا صدقہ ہی قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے صدقہ کو اپنے داہنے ہاتھ سے لیتا ہے۔ داہنے ہاتھ سے لینا خوشی سے استعارہ ہے، پھر اسے پالتا پوستا ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی اسے اپنے بچڑے کو پالتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑوں کے مانند ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ کرنا لازم ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اگر کسی کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ دونوں ہاتھوں سے کمائے، محنت کرے، پھر اپنے آپ کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی دے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اگر وہ محنت اور کام کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بھلی و نیک بات کا حکم دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا تو لوگوں کے ساتھ برائی کرنے سے باز رہے، بس بلا شبہ یہی اس کے لیے صدقہ ہے، اسے صدقہ کا ثواب ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آئندہ